ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تخت بہت اونچا ہے نا، پیچھے کر دو، پیچھے نہیں، یہاں سنو، اسے یہاں رکھ دو نا، یہاں کرسی کو یہاں رکھ دو، ٹیک لگ جائے گی بس، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، باقی آؤ جی، بسم اللہ۔ سنانے والے کہاں ہیں؟ کارگزاری، چلو آگے کی طرف بیٹھو، آپ تھوڑا سا ذرا جاؤ میرے ساتھ، آ گئے آپ؟ ایک منٹ نہیں ضلع کا ایک پورا ضلع میں سنا ہوتا اس کا تمہارا 3 پوری سنانا ہے، سنانے والے پر آ جاؤ، 10 پانی دونوں یہ ان کا نہیں پورے لکھو رکھیں گے، وہ تمہارے 3 سنانے والے پر آ جاؤ۔ اسے نکال دو، اس کو یہ سنانے والوں کو یہ لگا دو، آپ کو نہیں سنانے والے اس کو لگا کے سنائیں۔ رکھو، ہٹا لو، بس ایک بس ہے، لو پیچھے کر دو، اس کو نکال دو، آپ چاہو تو اسے وائر نکال ڈالو، وائر نکال ڈالو، اس کا مائک نکال دو نا، یہ والا ویسے ضلع کرنول کی کارگزاری ہے۔ علماء کرام سال والے 110 ہے، اس میں سالانہ وقت لگانے والے 24 ساتھی ہے۔ 4 ماہ والے علماء کرام بھی 110 ہے، سالانہ وقت لگانے والے 24 ہے۔ چلے والے 156، 150 پر 6، سالانہ وقت والے 55 علماء ہے۔ نظام الدین 2 ماہ تو کوئی گئے نہیں، سالانہ چلے کے لیے 3 علماء کرام گئے ہیں الحمدللہ۔ کون سا حلقہ آپ کا؟ نہیں پورا ضلع کا ہے حضرت، پورے ضلع کے نا؟ ہاں جی حضرت، پورے ضلع میں کل کتنے علماء کرام ہیں؟ تقریباً 600 ہیں جی 600 ہیں، اور کارگزاری 110 کی ہے، ہمیں تو 600 کی چاہیے نا کارگزاری۔ ہاں تو پورا ملا کے تقریباً 400 کے قریب وقت لگائے ہیں، 110 4 ماہ والے اور چلے والے 156، 110 220 156 156 کتنے ہو گئے؟ 376 70 76 جی 70%، اور آگے بس یہی ہے نا؟ جی حضرت نہیں آپ بتا رہے 600 ہیں، 600 تو 376 کی تو کارگزاری ہے، باقی کی نہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے جی جی کہ آپ کے ضلع میں آپ کی محنت کا میدان صرف وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں، یا جن کا وقت نہیں لگا وہ بھی ہیں؟ آپ کی جو ہمارا جو دائرہ محنت ہے جی وہ خالی وقت لگانے والوں تک محدود ہے، یا ہم امت بن کر اور امت سمجھ کر اور سب کو اپنا سمجھ کے کام کر رہے ہیں؟ سب کو سمجھ کے کام کر رہے ہیں، تو باقی کی کارگزاری کیا ہے؟ تو وہ لوگ اپنے اپنے مصروفیات میں تھوڑا مدارس میں وغیرہ میں ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے نا، ہمارا سوال ہے، اس کا جواب صحیح چاہیے ہمیں۔ جی 376 600 میں سے نکال دو، کتنے بچے بتاؤ؟ شعیب بھائی بتاؤ، 200 سے تھوڑا زیادہ، شعیب 225 جناب کتنے بچے؟ 224 پر پورے سال آپ کی کیا محنت، آپ کا کیا رد ضبط، آپ کی کیا کوشش، آپ کی ان سے کیا ملاقات، اگر کچھ ہوئی ہے تو اس کی کارگزاری سنا دو آپ ہمیں۔ ہمارے شہر کے اندر ساتھی جو علماء کرام سال لگائے سو اور کام کرنے والے ساتھی ہفتے میں 1 مرتبہ جڑ کر ان لوگوں کے تعلق سے فکر کرتے ہیں، اور سالانہ 2 مرتبہ جو علماء کا جوڑ ہوتا ہے مدارس کے طلباء کا، علماء کا، تو اس میں بھی جو ہے ان کو جوڑنے کے اعتبار سے ساتھی تقسیم ہو کر محنت کرتی۔ یہ کارگزاری مبہم ہے، جی اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا اندازہ لگا سکیں۔ ہمیں تو یہ بتا دو کہ 224 کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، 224 میں اتنوں نے یہ کہا ہے، اتنے اس ترتیب پر آئے ہیں، وہ کارگزاری سنا دو ہمیں۔ جی اور ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہو،
اگر جو علماء اکرام اس میں محنت کرتے ہیں وہ سنا دیں. اس مرتبہ الحمدللہ سب سے ملاقات ہو چکی ہے. جو باقیہ ہیں 224 سے ہوئی جی الحمدللہ. جی ہو گئی کہ 224 سے سب سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ. تو کیا ترتیب بنی؟ ترتیب کیا بنی بولو حضرت. بھائی ترتیب کیا بنی؟ ملاقات تو ہو گئی, سودا تو بیچ دیا, کچھ نفع بھی آیا نہیں آیا؟ وہ لوگ کیا بولے جڑ تم جی وہ اجتماع کی شرکت کی محنت تھی, اس حساب سے دعوت دیے تھے. تشکیلی محنت تو وہ سالانہ 2 اجتماع جو ہوتے ہیں. ہم نے آپ سے ہی تو کہا ہمارے جو لوگ ہیں محنت کرنے والے, ان کے سامنے تو ہدف بھی نہیں ہے, کوئی نشان یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ان سے یہ وصول کرنا. جن کا وقت نہیں لگا ان کو تو دعوت بھی ہم سرسری دے دیتے ہیں. ایک دائرہ ایک محنت کا میدان تو وہ ہے جن کا وقت لگا ہوا ہے, ایک محنت کا میدان وہ ہے جن کا وقت نہیں لگا. دونوں کو اہمیت دینی پڑے گی. وقت لگانے والے جہاں ہیں ان سے آگے بڑھاؤ, جن کا وقت نہیں لگا ہے ان سے اس دائرے میں لاؤ. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء امت کا سرمایہ ہے, اگر ہم کو سرمایہ سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام امت کا سرمایہ ہے, تو پھر سبھی کو سوچو, آپ سبھی کو سوچو. اس میں کتنے علماء اکرام ایسے ہیں جو فراغت کے بعد کوئی مدرسے میں ہیں, کوئی امامت میں ہیں, کوئی کسی اور شعبے میں ہیں, جو جہاں ہیں وہاں رہ کر کے ہم کسی کو ہم یہ نہیں چاہتے کوئی اپنا شعبہ چھوڑے. جو جہاں ہیں, ہم ایک عام آدمی سے نہیں چاہتے کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑے, ہم ایک عام آدمی سے نہیں چاہتے کہ اپنا کاروبار چھوڑے. چہ جائے کہ علماء سے کیسے ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنا جو دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اسے چھوڑیں. جو جہاں ہیں وہیں رہ کر کے ہم محنت کر سکتے ہیں, اس محنت کی ترتیب قائم ہونی ہے. اسی میں رہ کر کے وقت کیسے لگے, اسی میں رہ کر کے مقامی کام کیسے ہو, یہ سب تقاضے سوچنے پڑیں گے ہمیں. اس کے بغیر کام نہیں ہوگا, سمجھے نا. اس کی ضرورت پڑے گی کہ جو جہاں پہلے سے کسی دینی خدمت میں ہیں, اگر وہ نکلنے کی نیت کر لیتے ہیں خروج کی, تو اس کا متبادل کیا ہوگا, اس کے متبادل سوچنے میں ہم سب لگیں گے, عام اور خاص سب لگیں گے. لیکن یہ ہوگا جب آپ اس کی کوئی کارگزاری مرتب کریں. آپ کا کیا ضلع کا مشورہ ہوتا ہے مہینے میں؟ جی مہینے میں ہوتا ہے. مہینے میں آپ اپنے مشورے میں اس تقاضے کو خاص طور سے امر بنا کر رکھیں کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ ہماری سال والوں پر محنت, ایک ہے تکمیل سال کے لیے محنت, ایک ہے ایک چلہ نظام الدین سے لگے اور ایک اپنے یہاں سے لگے, ایک اس کی ترتیب قائم کرنا. یہ سارے تقاضے آپ مشورے میں لوگے, جو تقاضے مشورے میں لوگے اس کی ترتیب بن جائے گی اور اس کی محنت بھی ہو جائے گی. جو تقاضے آپ مشورے میں نہیں لوگے, نہ اس کی کوئی ترتیب بنے گی نہ اس کی کوئی محنت ہوگی. چنانچہ ایک خانہ آپ اس کا بھی بنا لو کہ جن کا وقت نہیں لگا, ہمیں ان کے ساتھ ہماری اس مہینے کیا محنت ہوگی, اس کے لیے کیا تقاضا رہے گا. مشورے میں تقاضا پورا کرنے ہی کے لیے نہیں بیٹھنا. حضرت فرماتے ہیں ہمارے مولانا سعد صاحب دامت خاتون, مشورہ تقاضا پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, صرف مشورہ تقاضا پیدا کرنے کے لیے بھی ہے. مشورہ تقاضا پیدا کرنے کے لیے بھی ہے. مشورے میں بیٹھو تو سوچو کام کس طرح ہو. تقاضے کا پورا نہ کرنا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑی خطا یہ ہے کہ تقاضے کو پیدا نہ کیا جائے. تقاضوں کو سوچو آپ, یہ تقاضے آپ کے سامنے ہیں جن کا وقت نہیں لگا, ان کے لیے کیا ترتیب قائم کی جائے, ان کی ملاقاتوں میں کون کون استعمال ہو, ان کی مناسبت کس کس سے ہے. اگر ہمارے علاقے میں نہیں, ہمارے حلقے میں نہیں, فلاں علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہم سبق رہے ہیں, ان کے ساتھ میں ان کا اختلاط رہا ہے, ان کو استعمال کریں گے. مناسبت سے کام آسان ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ میں مکے کے اندر پیغام لے کر کے ان کو بھیجا جن کی مناسبت تھی. حضرت عمر کے بارے میں سوچنے لگے. حضرت عمر نے کہا مجھ سے زیادہ مناسب حضرت عثمان رہیں گے, عثمان رضی اللہ کے رشتہ دار مکے میں زیادہ ہیں, وہ ان کی رعایت کریں گے.
यूं मुनासबतें सोची जाती हैं, काम करने में मुनासबतों को सोचना। कर लोगे? इंशाल्लाह कौन करेंगे बताओ? इंशाल्लाह। हाँ, जो करेंगे उसे नोट तो कर लो। ठीक है, लिख ले। दिमागों में इतनी जान नहीं है। नहीं, नोट कर ले। नहीं, आप ही किसी में नोट करना थोड़ी है, जो पीछे वो कर लेंगे। दिमागों में इतनी जान नहीं है, कैलकुलेटर के और मोबाइल के मोहताज बने हुए हैं इस वक्त। अपने घर वालों के नंबर याद नहीं है लोगों को। अगर कहीं फंस जाए तो टेलीफोन भी 10 जगह पूछ करके जब घर वालों करेंगे। हज़रत एक काम में सुना, असल तो ये है कि वो जिस वक्त कभी सूबे से या निज़ामुद्दीन से कोई तकाजा पड़ गया तो उस एतबार से मेहनत हो जाती है, वरना आम तौर पर इसको जो है टारगेट बना के मेहनत तो पूरे साल में नहीं हुई है। जी वही अर्ज किया आपसे, अभी जो आपने अर्ज किया ना वो यही किया है कि आपको खुद अपने मशरे में तकाजा बनाना है, ये बात अर्ज की है। उन लोगों के लिए भी तकाजा बना लो जिनका वक्त नहीं लगा, जिनका वक्त नहीं लगा, उनकी मुलाकातें भी ऐसी ही नहीं कि जब मौका मिला कर लिया, तकाजा बना के कर लो तो इंशाल्लाह तरतीब बन जाएगी। आपका सूबा माशाल्लाह जितना है, ये पूरा इलाका जो है करनूल का है, जो भी है इतना मानूस इलाका है और माशाल्लाह इतना काम का इलाका है कि यहाँ तो वक्त ना लगा हो तब भी माशाल्लाह ऐसे रहते हैं, वक्त लगा रखा सारा, ऐसे काम करते हैं माशाल्लाह, सब मुआविन बन के काम करते हैं माशाल्लाह, मददगार बनते हैं, काम करते हैं। बहुत अच्छा इलाका है आपका, बस ये है कि इसको खुसूसियत से जरा सा आप इंशाल्लाह कर लें। और अभी जो है हमारे पास दूसरे साल की तश्कीलें हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब भी कई मरतबा सफ़र करे, हमारे शहर करनूल से भी एक दूसरे साल के लिए जमात बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक आगे आत्मपुर से बनी है और एक नंदियाल से, 3 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं दूसरे साल के लिए। आपने दूसरे साल की जो जमातें बनी उनकी वसूलियाबी का कोई निज़ाम बनाया? नहीं तो थोड़ा और 5-6 महीने देरी है, उसका उसूलिया इंशाल्लाह शुरू करेंगे जी, उसूलिया शुरू करना है अभी थोड़ा। आपके पास तो एक तो 10 उलमा हैं, जी जी दूसरे साल की काफ़ी जमातें बन सकती हैं, सारे उलमा पे तकादा डाला ये? हाँ, जोड़कर तकादा डाले हैं तो ही 3 जमातें बने हैं वो, उसमें से 3 जमातें बने। जी तो ये तो 24 साथी हो गए, बाकी साथी की, बाकी उलमा की वो इंशाल्लाह करेंगे सर, उसका भी फिक्र। देखो जैसे साल ज़रूरी है ऐसे ही दूसरे साल मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना यूसुफ साहब, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर मशवरा किया कि उलमा के 3 साल लगने चाहिए, और तीनों की दस्तखत हैं, तीनों ने इत्तिफाक़ी तौर पे तय किया कि उलमा के 3 साल, पहला साल अपने मुल्क में, दूसरा साल अरब मुल्कों में। इसलिए मेरे दोस्तों इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़िक्र अरब मुल्कों की भी है। इन बड़ों की नज़र पहले से दूर तक थी कि अरब मुल्कों के जो तकादे हैं वो अजम से ज़्यादा हैं, इसलिए कि दीन अरबों के रास्ते से हम तक पहुँचा है, और ये अरब हमारे मुहसिनीन हैं। मुहसिनीन का हक़ होता है कि उन पर उनकी फ़िक्र की जाए, उनके औलाद की फ़िक्र की जाए, उनके घर वालों की फ़िक्र की जाए। इस वक्त अरबों का हाल बहुत ज़्यादा वैसा है, इसलिए दूसरा साल हम उलमा की खुशामद कर करके कभी कभी इसके जोड़ होकर और इस तरह की जमात बंदी हो, और जमात बंदी तो हो जाती है लेकिन जमात के वसूल करने की फ़िक्र नहीं करती। हज़रत हमारे फरमाते हैं तश्कील कर लेते हैं लेकिन तश्कील के बाद वसूलियाबी की फ़िक्र नहीं होती। जमात बन गई, हम मुतमईन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 3 जमातें बन गई, लेकिन उसकी वसूलियाबी की फ़िक्र नहीं होती। जितनी तश्कील की फ़िक्र इतनी वसूलियाबी की फ़िक्र उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप देखो सैरुदा की जमात की अगर वसूलियाबी नहीं की जाए तो जमात नहीं निकलती। ये तो दूसरे साल के लिए है, दूसरा साल पहले साल से ज़्यादा अहम है, इसलिए कि पहले साल तो ऐसा होता है मदरसे से फारिग हुए और साल में निकल गए, लेकिन दूसरे साल में आप अगर पीछे लगेंगे और बार बार वसूलियाबी की फ़िक्र करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगराहट ज़िला एक है, बंगाल का एक ज़िला है मगराहट, वहाँ के ज़िम्मेदार साथियों ने फ़िक्र करी, अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ 4 जमातें मगराहट की दूसरे साल में निकल गई। वो चारों जमातें लौट कर आई और यहाँ से निज़ामुद्दीन से अज़ाइम लेके गई कि बकिया जितने उलमा हैं उनको भी हम दूसरे साल में भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठे नहीं, उन्होंने जाके मेहनत शुरू फरमाई और मेहनत करते करते 2 जमात वसूल करके निज़ामुद्दीन भेज दी। एक ही ज़िले की 6 जमातें उलमा की निकल गई।
یہ جماعت جب نکلتی ہے جب ان کو وصول کرا جائے، وصول کرنے کے پیچھے پڑا جائے تو دوسرے سال کی بھی جماعت بن جائے. اور آپ زیادہ سے زیادہ خرچے کی جماعت بنواؤ. کم خرچے کی جماعت تو قریب میں چل کر آ جاتی ہیں. تقاضے دور کے زیادہ ہیں. دور کی جماعتیں جب جائیں گی، جب زیادہ خرچے کی جماعتیں علماء کی بنیں گی. زیادہ خرچے کی جماعتیں بنانے کی ہم کوشش کریں، محنت کریں، فکر کریں اور وصول کرنے کے پیچھے لگیں تو انشاءاللہ جماعتیں نکل جائیں گی. کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اچھا، تکمیل سال کے لیے کیا فکر کرتے ہیں آپ جن کے 4 مہینے لگے؟ کوئی آپ کے ہاں پورے ضلع میں ایسے ہیں جن کے 4 مہینے لگے ہوں اور پھر ان کے 8 مہینے لگوائے ہوں؟ کوئی ہے لاک ڈاؤن کے درمیان 2 4 5؟ نہیں حضرت، ارادے کرے ہیں حضرت، ارادے کرے ہیں، کوئی بھی لگائے تو نہیں. ارادے ہیں؟ ہاں ارادے کرے ہیں، انشاءاللہ ان قریب میں نکل جو ارادے کرتے ہیں ان کی وصولیابی کی کیا فکر کرتے ہیں؟ ایک مولانا کا 8 مہینے لگا کر تکمیل سال. ایک مولانا تو لگا کر آئے ہیں الحمدللہ. ایک مولانا؟ جی، مولانا عبداللہ صاحب سیرول. اصل تو دیکھو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جی کہ پورا سال ہی لگائیں. جی جی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت مشغول ہیں جی اور ابھی 4 مہینے لگا کر آئیں. ابھی 4 مہینے ہمارا تو کام زندگی لگانے کا ہے. 6 مہینے کی بات چل رہی ہے اور اپنے جان مال کے لگانے کی بات چل رہی ہے. لیکن کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں کہ ابھی جلدی سے 4 مہینے لگا کر آئے تھے 2-3 سال پہلے اور وہ بہت زیادہ مشغول ہو گئے. بہت زیادہ مشغول ہو گئے، مدرسے میں بڑی کتاب پڑھا رہے ہیں، موقع نہیں. چلیے تو ان کے لیے یہ ہے کہ چلو 8 مہینے لگوا دو تاکہ ان کی سال کی تکمیل ہو جائے. لیکن عام طور سے یہ کوشش کرنی چاہیے جن کے 4 مہینے بہت پہلے لگے ہیں تو جیسے ہمارے ہاں دوسرے سال کی ذمہ داریوں کے بعد نکلتے ہیں ایسے ہی سال کی کوشش کرنی چاہیے کہ سال مکمل یکسوئی کے ساتھ لگائیں. لیکن اگر ایسے علماء ہیں تو آپ مشورے سے کہ بھئی چلو تکمیلی کرا دیں، 4 مہینے پہلے سے لگا ہوئے ہیں 8 مہینے اور لگوا دیں تاکہ ان کا سال مکمل ہو جائے. ہر ایک کے لیے نہیں، ہم جیسے لوگ ہیں تو ہمارا تو سال ہی لگنا چاہیے. لیکن بعض علماء ایسے ہیں، بڑے ہیں کہ پورا سال نہیں لگا سکتے، اپنی دینی مشغولی میں اتنے مشغول ہیں، دینی کاموں میں مشغول ہیں، تو ہم ان کے 4 مہینے 8 مہینے لے لیں یکسوئی کے ساتھ. اور ان کے تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں؟ آپ کے مشورے میں بات آتی ہے؟ بولتے ہیں ہم لوگ تشکیلوں میں جو چیز مشورے میں نہیں آئے گی، جو چیز فکروں میں نہیں آئے گی وہ چیز عمل میں نہیں آئے گی. پہلے کسی چیز کو فکر میں لے لیں گے وہ چیز عمل میں آئے گی، جو چیز عمل میں آئے گی وہ میدان میں آ جائے گی. ایک آدھونی کے مولانا پکے ہیں، ایک آگو مدینہ حلقے کے. جی حضرت انشاءاللہ آپ اس کی فکر کرو انشاءاللہ ضرور. دیکھو ایک تو علماء طلباء کا کالم ہمیں بنانا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. ہم مسلسل اگر مشورے میں امور لیتے رہیں گے فکر باقی رہے گی. مشورے میں جس کی کارگزاری چھوڑ دیں گے وہ بے فکری ہو جائے گی، غفلت آ جائے گی. نوٹ کر لیا کارگزاری سنانے سے زیادہ جی حضرت جو یہاں بتایا جا رہا ہے نا ہاں حضرت اس کو نوٹ کر لو تاکہ اس لیے نوٹ کرو تاکہ آپ کے مشورے میں یہ تقاضے چلائے جا سکیں. ٹھیک ہے حضرت، مشورے میں یہ تقاضے چلاؤ گے جی تو ان کی کوئی ترتیب بن جائے گی ورنہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے ہم لکھ لیں گے ہاں خالی سننا سنانا نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے ہاں کچھ کرنے کے لیے کارگزاری ہے. اچھی 4 ماہ لگائے ہوئے احباب پورے ضلع میں 7219 ہے اور اس میں سے سالانہ 4 ماہ نظام لگانا. الدین احمد کا خانہ خالی کیوں ہے؟ وہ 3 علماء گئے ہیں سالانہ چلے کے لیے. ہاں 3 علماء کرام گئے ہیں. نہیں 2 ماہ ماہ کے خالی ہے نہیں، انشاءاللہ اس کی بھی فکر کریں گے. جی اس کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ. اس سے تو کوئی کارگزاری پوری ہوتی نہیں. اس کی آپ ہم آپ سے عزائم نہیں کرا رہے. جی جی آپ ہم سے یوں کہو، ہم آپ سے عزائم نہیں کرا رہے جی کہ آپ یوں کہو کہ کریں گے. ہم آپ سے کارگزاری پوچھ رہے ہیں پچھلے سال جو گزرا ہے کیا ہوا اس میں. ہمیں تو کارگزاری بتاؤ. آپ عزائم کی مجلس بعد میں ہوگی. نہیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ نہیں بتاؤ گے کون بتائے گا؟ علماء کرام پیچھے بتاؤ بھائی، آپ بولو بولو جی کیا ہوا بولو. علماء کرام بولو، آپ لوگ بولو. یاسین وانا بولو. جی ہاں دونوں چیزیں ہمیں بتا دیجئے آپ. جی سالانہ چلہ. ہاں نہیں سالانہ چلے میں جی سال والے جو سالانہ چلہ دے رہے ہیں 24 ہیں جی حضرت اور 4 مہینے والے بھی 24 ہیں. جی 48 میں سے 3 آئے ہیں، باقی کہاں غائب ہو یہ دیکھو.
48 में से 3 आए हैं एक और चिल्ला 2 अपने महीने तरफ, में एक एक भी चिल्ला नहीं आया। निजामुद्दीन। बताओ जी। चूंकि कुछ हालात की वजह से इधर ही वक्त लगा रहे हैं जी हालात की वजह से जो है वहाँ ऐसी बात कहो जो चल जाए, ऐसी बात कहो जो चल जाए। हालात तो कब के खत्म हो चुके। और हजरत ने फरमाया, अभी मलेशिया में जोड़ हुआ था, ये फरमाया कि रुकावटें अल्लाह ताला काम करने वालों के ऊपर इसलिए लाते हैं ताकि उन्हें और इस्तकामत दें काम में। रुकावटों में काम करना असल है, रुकावटों में काम करना असल है। जब हालात आ जाएं तो हालात में काम करना असल है, सहूलत में काम करना वो इतना वो नहीं है। सहूलत में काम करने से आदमी के कच्चे पक्के होने की पहचान नहीं होगी। जब हालात आएंगे, हालात के डालने पर जो काम होता है उससे आदमी की परख होती है, तुम कच्चे हो या पक्के, तुम जमने वाले हो या फिसलने वाले, उससे पता लगेगा। रुकावटें तो इसलिए लाई जाती है। आप ये कहो कि भाई हालात की वजह से यहां लगा लिया, हालात की वजह से एक बार लगवा लोगे तो ऐसा झोल पैदा होगा, दूसरी बार कहोगे चले जाओ तो सहूलतों के आदी हो जाएंगे लोग, अपने इलाके से बाहर जाना नहीं चाहेंगे। अब तो 3 साल हो गए, 1 साल मुश्किल से लॉकडाउन रहा होगा, 2 महीने का सख्त था, उसके बाद और आसानी हो गई। आसानी होते होते साल में सब खत्म हो गया, सब आना जाना शुरू हो गया। अब तो 2022 चल रहा है, ये भी खत्म होने वाला है। 2021 पूरा निकल गया। पिछले 2 साल की कारगुजारी भी क्या है कि 2 महीने में कोई नहीं पहुंचा और 48 में से 3 पहुंचे। निजामुद्दीन में आना उलमा इकराम का जो साल वाले हैं वो तो आलमी तकाजों का सामने आना है और आलमी फिक्रों का सामने आना है। उनके सामने आलमी जहन बने, आलमी तकाजे सामने आए। निजामुद्दीन मरकज है सारे आलम का, सारे आलम के तकाजे वहां आते हैं, सारे आलम के लोग वहां आते हैं, सारे आलम से जमातों की में वक्त लगाने के लोग वहां आते हैं। असल तो इस्तेमाल उनमें होता था जो उलमा इकराम साल के लिए आते थे, बैरून मुल्क से आने वालों के साथ उनको जोड़ करके और उनको वक्त लगवाया जाता था, बैरून मुल्क वालों के साथ उनका इख्तिलात कराया जाता था ताकि उलमा इकराम के सामने आलम के हालात आए, आलम के तकाजे उनके सामने आए। किसी मजबूरी की वजह से अभी जमातें नहीं आ पा रही, लेकिन आलम के तकाजे तो आ रहे हैं ना, वो वहां रहेंगे तो सब चीजें उनके सामने आएंगी। निजामुद्दीन में ना जाना तो नुकसान है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम किसी तरतीब से वहां ना जाना नुकसान है, हमारा नुकसान होता है इसमें। इसे दरखास्त ये है कि आप हर महीने के मशवरे में बाकायदा इस अम्र को लिख कर और इस पर भी इसको तकाजे को मशवरे में चलाना चाहिए कि भाई इस महीने में निजामुद्दीन जाने वाले कहाँ कहाँ से हैं। हर महीने में एक तरतीब कायम होनी चाहिए, इस महीने में कौन कौन जाने वाले हैं। सबका साल कोई एक साथ तो लगता नहीं है, पूरे साल में लोग तकसीम होते हैं, तो हर महीने के मशवरे में ये तकाजा चलाओ इस महीने सालाना वक्त निजामुद्दीन में जाने वाले कहाँ कहाँ से हैं, ये बात सामने आ जाए। तकाजा बना के रखोगे, मशवरे में चलाओगे तो उसकी तरतीब बन जाएगी। कर लोगे बताओ भाई। हाँ, और ये सारे जितने मंडल और जितने ताल्लुक यहाँ बैठे हुए हैं, ये बात सबके लिए है। सवाल इनसे पूछा जा रहा है, पूरे जिले की कारगुजारी हो रही है, बात सबके लिए है। इसमें असल में ऐसा होता है कि जो उलमा हैं ये अपनी जमात बना के ले आते हैं, जिले वाले भी इनका रुख दे देते हैं। नहीं, ये जिले वालों के ऊपर अमानत है। अगर कोई आलिम अपनी दूसरे साल जमात बना के ला रहा है तो जिले वालों की जिम्मेदारी यह है कि उस आलिम की तो तरतीब निजामुद्दीन की बनाए, उसकी जगह बदल तलाश करे। ये नहीं कि भाई कोई अमीर नहीं है तो चलो इन्हीं को जमात जालन दो, जमात टूट जाएगी, जमात रह जाएगी। आपने ये बात तो सोची, ये बात नहीं सोची कि इनकी जो फिक्रें हैं वो महदूद हो जाएंगी, इनकी सोच महदूद हो जाएगी। ये जिले वालों की पर अमानत है और जिम्मेदारी है कि कोई आलिम सालाना वक्त गुज़िश्ता जिसका अपने इलाके के तकादे पे लगा है,
اب دوسرے سال ہم اس کو فکر کر کے نظام الدین ہی بھیجیں گے. اتنا ضلع والوں کو اختیار نہیں ہے, صوبے والوں کو اختیار نہیں ہے کہ جو نظام الدین کا وقت ہے اسے اپنے تقاضوں میں استعمال کرے. یہ کسی صوبے والوں کو اختیار نہیں ہے. جو بات نظام الدین سے طے شدہ ہے اس میں ضلع اور صوبے ملک والے پابند ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے. کوئی عالم اپنی جماعت لے کر آیا ہے, ہم اس کا بدل دے کر اور عالم کو تو نظام الدین پرچے دے کے بھیجیں گے اور جماعت کا کوئی بدل تلاش کریں گے. چاہے ہمیں ایک دن دو دن جماعت کو روکنا پڑے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم امیر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھیج دیں, نظام الدین کے وقت کو ہم استعمال کر لیں, یہ نہیں ہے ترتیب. آپ اسے اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. جو نظام الدین کا وقت ہے اسے نظام الدین ہی بھیجیں گے. جو آپ کے علاقے کا وقت ہے آپ اپنے علاقے کے مشورے سے آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. 4 ماہ لگائے ہوئے احباب 7219 ہے, اس میں سے سالانہ 4 ماہ لگانے والے 160 پر 9 69 ہے, اور اس میں سے سالانہ چلہ لگانے والے 3264 ہے. چلے والے احباب 36748 ہے, اس میں سے سالانہ چلہ والے 3713 ہے. جی حضرت, جی حضرت 7219. 7219 اور سالانہ چلے والے 3264 اور چلے والے 36,748 اور 3,713 ہے. 3713. جی اتنا فرق کیسے ہے؟ اتنا فرق کیسے ہے؟ یعنی 36,000 کہاں اور 3,000 کہاں؟ 3,264 آدھے کا فرق ہے یہ. کیوں جی؟ جی آدھے سے زیادہ ہی ہے نا. جی کوئی ایسا مخلوط علاقہ ہوتا, یہ تو ماشاءاللہ کرنول ضلع ہے آپ کا جس کا کام سب سے اچھا مانا جاتا ہے, وہاں تو یہ فرق نہیں آنا چاہیے. وہ نئے نئے ساتھی وقت لگا لے رہے, پرانے ساتھی کچھ تقاضے سے. یعنی وقت لگانے والے تو بہت ہیں, جی حضرت. لیکن وقت لگا کر آ کر مقامی کام کرنے والے بہت کم ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بولو بھائی, اب سارے جواب یہی دیں گے, کچھ آپ بھی تو دو. بولو. کیا کہیں, زور سے بولو. ٹھیک ہے. یعنی چلہ لگا کر آتے ہیں, پھر تجارتوں میں جاتے ہیں, پھر نہیں لگاتے. جب چلے کے لیے وصول کیا تھا تو وہ تجارت نہیں کرتے تھے, تو آپ نے تجارتوں میں کیسے نکال لیا ان کو چلوں کے لیے؟ بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو چلوں میں نکال رہے ہیں اور 4 مہینے میں بھی نکال رہے ہیں, اور ان کے مشغلوں سے نکال رہے ہیں, ان کی تجارتوں سے نکال رہے ہیں, دکانوں سے نکال رہے ہیں, کھیتیوں سے نکال رہے ہیں. حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خروج کے لیے تو وصول کرتے ہیں, مقامی کام کے لیے وصول نہیں کرتے. مقامی کام کے لیے وصول نہیں کرتے. آپ تو یہ بتاؤ فرق کیوں ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ اس کا فرق کیوں ہے کہ ایک آدمی کو جب اللہ کے راستے میں نکالنا تھا تو 50 چکر بھی اس کے پاس لگاتے ہیں. جب ایک آدمی وقت لگا کر آ گیا تو اس کے پاس مقامی کام کے لیے 1 چکر بھی نہیں لگاتے, بلکہ مقامی کام میں اگر وہ نہیں آیا, غیر حاضر ہو گیا, تو اپنی جگہ بیٹھ کر اسے تانا دیتے ہیں. 4 مہینے لگا کے گشت بھی نہیں کرتے, چلہ لگا کر تعلیم میں بھی نہیں بیٹھتے. ایسا ہی چلہ لگتا ہے کیا؟ چلے میں یہی سیکھا ہے کیا؟ چلے میں یہی سیکھا ہے کیا؟ یوں تانا دینا بہت آسان ہے, لیکن اگر ہم اسے مقامی کام کے لیے وصول کرتے تو یہ بات نہ ہوتی. ہمیں تو آپ یہ بتا دو کہ اس مجمع کے اندر کوئی مسجد والے اپنی ایسی کارگزاری سنا دیں کہ ہم
وقت لگانے والوں کو جوڑنے کی کیا محنت کرتے ہیں؟ جو وقت لا کر آئے انہیں جوڑنے کی کیا محنت ہے آپ کے ہاں؟ کوئی مسجد والا بتا دے. ہاں بتاؤ کھڑے ہو. مولانا خاص طور سے جو وقت لگا کے آئے ہیں ان کے لیے پرانے ساتھیوں کو طے کیا جاتا روزانہ کہ آپ کے محلے میں جو ہے پرانے ساتھی کتنے ہیں, آپ یہ ہفتے میں ان سے کتنی مرتبہ ملاقات کی, وہ آئے یا نہیں آئے. ان کے لیے صرف پرانے ساتھیوں کو خاص طور سے متوجہ کیا جاتا ہے, تو اس سے پرانے ساتھی قریب ہوتے ہیں. اور کوئی بتائے گا مسجد والا آپ کیا کیا محنت کرتے ہیں؟ مسجد کا جوڑو, مسجد کا جوڑ کرتے ٹھہر کو بولو. یہ مسجد کے اطراف جتنے ساتھی کا وقت لگا ہوا ہے ان کے لیے مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کا جوڑ چلائیں مسجد میں. مسجد اور جماعت میں جتنے مسجد کے اطراف جتنے چھلے لگائے ساتھی ہیں, 4 مہینے والے ساتھی ہیں, ان کا جوڑ کریں 2 مہینے میں 1 مرتبہ, 1 مہینے. جی ہاں, جی ہاں, جوڑ کے ان کو چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کر کے ان کا جو وقت وہ لوگ دیتے ہیں عشاء کے بعد دیں گے یا فجر کے بعد دیں گے, عصر کے بعد دیں گے, وہ وقت ان کا وصول کرتے ہیں. اس سے بہت فائدہ ہوا. جو 600 ساتھی بیٹھنے والے مسجد اور جماعت میں 30-35 ساتھی بیٹھ رہے ہیں. تشریف رکھیں. دعوت دینے کا اہتمام تو ہے, دعوت دینے کا اہتمام تو ہے, وصولی کا اہتمام نہیں ہے. مجھے تو آپ یہ بتا دو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کی مسجد کے روزانہ کے مشورے میں جس دن جو تقاضا چلایا جاتا ہے, آج آپ کا گشت کا دن ہے, پہلے گشت کا دن, آپ کی مسجد میں 4 مہینے والے کتنے ہیں؟ 24. چلے والے کتنے ہیں؟ 50. کتنے ہو گئے؟ 74 ہو گئے. 74. آپ کی مسجد کا آج گشت کا دن ہے, تو آپ اپنے مشورے میں گشت والے دن کیا اپنے ساتھیوں پر ان 4 مہینے والوں کو تقسیم کر دیتے ہو کہ آپ گشت میں جب آؤ گے ان میں سے فلاں فلاں کو لے کے آپ آؤ گے؟ ایک ہے دعوت دینا, ایک ہے وصولی کرنا. ہمارا کام فقط دعوت دینے سے کام پورا نہیں ہوتا. ہم سارے بیماروں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. بیمار 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بیمار وہ ہے جو کہنے سے خود جا کے دوائی لے آئے گا, ایک بیمار وہ ہے جسے 2 آدمی اٹھا کے لے جائیں گے. ایک ساتھی تو وہ ہے جو دعوت دینے سے عمل میں جڑ جائے گا, اور ایک ساتھی وہ ہے جسے 2 آدمی وصول کر کے لائیں گے تو آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. آپ اندازہ لگاؤ نا کہ آپ کا بیان آپ نے گشت کیا ہے, بیان کرنے کے لیے ساتھی کھڑا ہو گیا, بیان کرنے ساتھی کھڑا ہو گیا, لوگ جو مقامی ہیں وہ کچھ لوگ تو بیٹھ گئے, کچھ لوگ اٹھ کر کے جانے لگے. ایک آدمی جس نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیان میں نہیں بیٹھوں گا, وہ اٹھ کر کے باہر کے لیے چل دیا. آپ کا ایک ساتھی کھڑا تھا, اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, اس نے تھوڑی سی اس کی خوشامد کر لی, تو اس نے ارادہ بدل دیا. 4 مہینے لگا کر ساتھی آیا, چلہ لگا کر ساتھی آیا, پورے ہفتے اس کی نیت تھی گشت کے دن گشت کروں گا. جس دن گشت کا دن آیا اس دن شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور بالکل عین گشت سے پہلے ارادہ بدل دیا کہ میں اگلی ہفتے کر لوں گا, اس دفعہ نہیں کروں گا. آپ کا ساتھی اگر پہنچ جاتا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے لے آتا. آپ میں سے کوئی ساتھی پہنچ جاتا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے لے آتا اور وہ آ جاتا, ورنہ وہ تو ارادہ بنا چکا. جیسے ایک آدمی بیان سننے کا ارادہ کہ بیان نہیں سنوں گا, یہ ارادہ بنا کر کے اٹھ گیا, کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تو واپس لوٹ کے آ گیا اور بیٹھ گیا. آپ اس کی دکان پہ پہنچ جاؤ, آپ اس کے گھر میں پہنچ جاؤ, 4 مہینے جو لا کر آیا ہے اس کی وصولی کرو. وصولی کرنے سے لوگ کام میں جڑیں گے. یوں کہتے ہیں وقت لگا کر جو آ رہے ہیں یہ بالکل نئے ہیں, 4 مہینے لگا کے بھی انہیں نیا سمجھو, پرانا مت سمجھو. ہم 4 مہینے والوں کو 4 مہینے والا سمجھ کر اس کو جو ہے ہم اس کو لیتے ہیں کہ اس کے تو 4 مہینے لگے ہوئے, یہ تو کام کر ہی لے گا. ہم کہتے ہیں 4 مہینے ماحول میں لگے ہیں, سارے اعمال اس نے ماحول میں کیے ہیں, مقام پر ماحول نہیں ہے, وہاں چلنا نہیں سیکھا ہے. یہ ماحول میں چلنا سیکھا ہے,
माहौल के अलावा चलना नहीं सीखा, दुकान पर बैठकर गश्त में ना आने का इरादा कर रहा है, घर में रहकर जो है तालीम में ना बैठने का इरादा कर रहा है, आप उसे जाके नहीं समझाओगे तो नहीं आएगा। मकाम पर लोगों को हाथ पकड़ के चलाना होगा, तब जाकर के वो काम करने वाले बनेंगे। एक एक आदमी को लेके पकड़ के चलना पड़ता है, गश्त में पकड़ के लाना, दूसरे गश्त में पकड़ के ले जाना, अपने शब गुजारी में उसे अपने साथ खुशामद करके लेके जाना, और अपने मशवरे में जो हफ्तेवारी मशवरा है उसमें उसको लेके जाना। आप उसे लेकर के जब आप चलना शुरू करोगे, लेकर चलने से वो चलना सीखेगा। आप अगर उसे नहीं लेके चलोगे तो अगर 100 आदमी ने वक्त लगाया है, 10% ऐसे होंगे जो चल पड़ेंगे, 90% रुक जाएंगे। मस्जिद का 24 घंटे का मशवरा इस काम के लिए है कि आज मस्जिद में जो अमल होने वाला है उसकी मेहनत किस तरह हो। आज हमारा गश्त है, गश्त की मेहनत किस तरह हो। गश्त की मेहनत में कम से कम दर्जा ये है, जिनका आपने वक्त लगवाया है उन्हें तो वसूल करके लाओ, कम से कम उनका तो हक समझो। अगर हम इनको अपने पहले गश्त में भी नहीं लाएंगे तो कहां लाएंगे। जोड़ करते रहो, जितने मर्जी जोड़ कर लो, जोड़ों में दावत देते रहो, खाना खिलाते रहो। जोड़ करने से, खाना खिलाने से, दावत देने से आपको सवाब मिल जाएगा। वसूली करने से आदमी काम का बनेगा। वसूल करके लाओगे तो काम का बनेगा, समझे जी। अब अल्लाह का शुक्र है, वसूली करने की भी जरूरत नहीं है, तो शुक्र अदा करो क्योंकि मोबाइल आ गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। पहले तो वसूली के लिए चल के जाना पड़ता, अब तो मोबाइल से भी अगर बात कर लोगे तो वसूली हो जाएगी। हो जाएगी नहीं होगी? हो जाएगी। जो हाँ कर रहे हैं हो जाएगी नहीं। टेलीफोन से टेलीफोन आएगा और आदमी से आदमी आएगा। टेलीफोन से टेलीफोन आएगा और आदमी से आदमी आएगा। आदमी आएगा। आदमी चल के जाएगा तो आदमी को लाएगा, टेलीफोन से वो भी टेलीफोन कर देगा, मैं आ नहीं सकता, जरूरी काम है। अब क्या करोगे? हैं बताओ। ऐसा तो है नहीं कि वो टेलीफोन में बैठेगा और व्हाट्सएप में आपके पास आ जाएगा। आ जाएगा फिर? टेलीफोन से टेलीफोन आता है, आदमी से आदमी आता है। मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, आप इस काम के लिए किताब लिख दो, आप इस काम के लिए एक किताब लिख दो। या तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब से कहा या किसी और से, मौलाना उबैदुल्लाह साहब के मुझे याद है, किताब लिख दो। मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैं किताब बैठकर लिखूंगा और तुम उस किताब को लेट कर पढ़ोगे। मैं किताब बैठकर लिखूंगा और तुम उस किताब को लेट के पढ़ोगे। मेरा काम बैठने का भी नहीं है और लेटने का भी नहीं है, कदम उठाने का काम है, चलने फिरने का काम है। चलत फिरत करके थक जाओ, चल फिर करके धूप में चल फिर रहे हैं और मुंह में भी खुश्की आ रही है, अल्लाह पाक रहम फरमाकर लाखों को हिदायत दे देंगे आपकी इस कुर्बानी पर। जो काम अपने जिम्मे है उन्हें अपने जिम्मे करो, दूसरों के हवाले मत करो। दूसरों के हवाले, हाँ, आज मशरे में मेरे जिम्मे 2 आदमियों को लाना आया था, मुझे जरूरी काम आया, तुम चले जाना। अपने तकाजे दूसरों के हवाले करने से काम बिगड़ रहे हैं। उन तकाजों को खुद पूरा करने की कोशिश करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, जब खलीफा बन गए, ये तय कर लिया है कि अपना काम दूसरे के हवाले नहीं करूंगा। ये तय कर लिया था खलीफा बनने के बाद। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, सख्त गर्मी थी, लू चल रही थी। हज़रत उस्मान अपने साथियों के साथ एक मकान में थे। झांक के देखा तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सख्त लू के अंदर किसी चीज को तलाश कर रहे हैं और मुंह में खुश्की आई हुई है और उस गर्मी में निकलने की हिम्मत नहीं थी। हज़रत उस्मान ने कहा, मैंने आवाज दी अमीरुल मोमिनीन को, अमीरुल क्या हुआ, यहाँ आ जाओ। हज़रत उमर ने कहा, सदके के ऊंट खो गए हैं, उन्हें तलाश कर रहा हूं। हज़रत उस्मान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं अपना गुलाम भेज देता हूं, वो तलाश करके लाएगा। हज़रत उमर ने कहा, इनका जवाब मुझे देना है, गुलाम को नहीं देना, मैं तलाश करूंगा। इसे कहते हैं अपना काम दूसरे के हवाले नहीं करना। औरत रोती हुई, औरत के बच्चे रोते हुए नजर आए
عورت چولہے پہ پانی گرم کر رہی ہے، حضرت عمر کے سامنے حالات آ گئے، اپنے گھر جا کر کے بوری میں سامان بھر کے، اور غلام نے کہا میں اٹھاؤں گا، حضرت عمر نے کہا میں اٹھاؤں گا، اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے، غلام کے حوالے نہیں کیا۔ خلیفہ بنتے وقت کہہ دیا تھا اپنا کام دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ ہمارے ساتھی بیان کا تقاضا ہو تو ہم کر لیں گے، اور گشت کا تقاضا ہو تو مجھے کام ہے آپ کر لینا۔ ممبر کے تقاضے ہم پورے کریں گے اور میدان کے تقاضے آپ پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میدان میں رگڑتے تھے اپنے آپ کو۔ ہم تو سارا کام ممبر پر سمجھ بیٹھے ہیں کہ ممبر پر سے سارا کام ہو جائے گا، یہ کام سارا ممبر سے نہیں ہوتا، یہ کام سارا میدانوں سے ہوتا ہے، سمجھے نا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ فرماتے تھے قرآن سارا میدانوں میں اترا ہے، پھرنے سے سمجھ میں آئے گا، ممبر سے نہیں، پھرنے سے سمجھ میں آئے گا، سمجھے نا۔ اس لیے بھائی دوستوں جو اس کی بہت خیال رکھو۔ روزانہ مسجد کے مشورے میں جو تقاضے روزانہ کے ہیں خصوصی طور پر محنت کا نظام بناؤ، خصوصی طور پر آج پہلا گشت ہے اس کی محنت کیسے ہو، آج دوسرا گشت ہے اس کی محنت کیسے ہو، آج شب گزاری ہے اس کی محنت کیسے ہو، آج مشورہ ہے اس کی محنت کیسے ہو۔ اس کا تو یہ محنت تو خصوصی طور پر روزانہ کی ہے ہماری، عام طور پر جتنے تقاضے ہیں انہیں بھی لو۔ آئی سمجھ؟ سب سے پہلا تقاضا ہے اس کام کا، سب سے اونچا محل آدم سازی ہے۔ کام کرنے والے آدمی تیار کرو، اکیلے ہو کر مت کرو۔ اکیلے گشت میں پہنچ گئے، اکیلے مشورے میں پہنچ گئے، اکیلے شب گزاری میں پہنچ گئے تو آپ پھر ذمہ داری کیا ہے؟ پھر ذمہ داری کیا ہے؟ اکیلے ہی کرنا ہے تو کر لو، عملہ تو نہیں بنے گا نا۔ اکیلے کرنے سے کام کرنے والے لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ جن ساتھیوں نے وقت لگا لیا یا نہیں لگایا، نئے اور پرانے دونوں پر محنت کر کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلو، میں چل رہا ہوں تم بھی چلو، ساتھ لے کے چلو گے تو آپ کے ساتھ چلنے سے لوگ بنیں گے، آپ کے ساتھ چلنے سے لوگ بنیں گے۔ آپ کو اپنے ساتھ انہیں چلانا پڑے گا، چلاؤ گے تو وہ کام کے بنیں گے۔ تیار ہو؟ انشاءاللہ تیار ہو؟ انشاءاللہ کر لو گے؟ بس یہ فرق ختم ہوگا وصولی کرنے سے۔ آپ ان کی وصولی کرو، چاہے ایک آدمی بھی نہ آئے لیکن آپ وصولی کی محنت کر رہے ہو، اسی محنت پر نتیجے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ چلو جی آگے۔ چھلے والی مستورات 1204 ہے، اشرا لگا ہوئے مستورات 1864 ہے۔ ہفتے واری تعلیم 1020 گھروں میں الحمدللہ ہو رہی ہے۔ مولانا نے یہ بات بھی فرمائی ایک مرتبہ، یہ بات بھی فرمائی کہ ممبر سے جو ہمارے ساتھی بات کرتے ہیں، گشت کر کے بات کر رہے ہیں، کبھی کوئی اور موقع ہوتا ہے ترغیب دینے کا، تو پرانے ساتھیوں کو وعیدیں بھی سناؤ۔ پرانے ساتھی، وعیدوں سے استقامت آتی ہے۔ آدمی ڈرتا ہے تو بچتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ بچتا بھی ہے، تو وعیدیں بھی سناؤ۔ وقت پر وقت نہ لگانے کے نقصان، سمجھے نا۔ حضرت فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو لکھا ہوا ہے وہ قیامت تک کے آنے والے کام کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے اس بات کا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کے کیا نقصان ہے؟ سمجھے؟ ایک صحابی تبوک کے موقع پر تجارت پر گئے ہوئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ تجارت پر گئے ہوئے تھے، سارے صحابہ مدینے میں تبوک پر روانہ ہو چکے۔ ابو خیسمہ، ہاں نام یاد آ گیا، ابو خیسمہ، ابو خیسمہ رضی اللہ، یہ تجارت پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو مدینہ خالی تھا، 2 بیویاں تھی، دونوں کو پتہ لگا کہ ابو خیسمہ آ رہے ہیں، دونوں نے اپنے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا، گرم گرم کھانا پکایا، اونٹ پر کھڑے ہوئے گھر کے سامنے آئے، دونوں بیویاں تقاضا کر رہی ہیں ابو خیسمہ نیچے آ جاؤ، گرم گرم کھانا کھا لو، ٹھنڈا پانی پی لو پھر چلے جانا۔ ابو خیسمہ رضی اللہ نیچے نہیں اترے اور اونٹ کو لے کر کے یا گھوڑے پر جب بھی تھے سیدھے تبوک کی طرف کوچ کر گئے اور لمبا سفر طے کر کے اپنی جماعت سے جا ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا ابو خیسمہ آ رہے ہیں۔ ابو خیسمہ رضی اللہ جا کر کے کہا
کہ یا رسول اللہ میں اونٹ سے نیچے نہیں اترا, گھر میں کھانا بھی نہیں کھایا, ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا, سیدھا چلا آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو خیسمہ ایسا نہ کرتے, اگر ایسا نہ کرتے تو اتنی سخت وعید بتائی کہ ایسا نہ کرتے تو کتنا بڑا نقصان, مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے, ایسا نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, ایسا آپ نے لفظ استعمال کیا. اس قدر یعنی اگر ایسا نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا اس وقت, کیا لفظ کہا تھا کہ ایسا نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, برباد ہو جاتے یا تباہ ہو جاتے, کچھ ایسی بات تھی. ایسا نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, یہ وعیدیں تھیں. کام کرنے والوں کو یہ بتانا چاہیے ہمارے آپ کے مسائل کام کرنے سے حل ہوں گے. جو تقاضے ہمیں گشتوں سے, کام میں جڑنے سے اور ان سے روک رہے ہیں, انہی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے, اللہ پاک بڑے بڑے مسائل کو ان کی برکت سے حل کر دیں گے, بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیں گے. اس کا یقین دلاؤ ساتھیوں کو. وقت پر کام کرو, گشت کے وقت پر گشت کرو, اور اللہ کے راستے میں جانے میں جو وقت ہے اس پر وقت پر جاؤ بس. ششمائی جوڑ 90 پر ایک مقامات پر ہو رہے الحمدللہ. ابھی گزشتہ ایک سال سے الحمدللہ ہم لوگ ششمائی جوڑ میں جاتے وقت میں پرچے بھی لے کر جا رہے, عشرے کی جماعت کی تفقد بھی ہو رہی, چھلے کی بھی ہو رہی, اور بعض جگہ الحمدللہ جہاں پر قوائف پورے ہیں 2 ماہ کے پرچہ بھی بن جا رہا الحمدللہ. یہ ترتیب شروع کرے ہیں. کل بستیاں 1292 ہے مستورات کے. ششمائی جوڑ میں پہلے تھوڑی دیر تعلیم ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں, اس میں بتاؤ کہ جی آپ کے ششماہی جوڑ میں جی حضرت کتنی مستورات آپ جمع کرتے ہو؟ ہم لوگ 2 ماہ لگائے بیرون کے, چھلے کے اور عشرے کے مستورات کو جمع کرتے, اور بعض جگہ پر میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ نا. جی 40 سے 50 تک جڑتے ہیں تعداد, 40 سے 50 تک, کبھی 30 بھی ہو جاتے ہیں, 30 یعنی 40 آپ 50. کتنی مستورات کو دعوت, کتنے گھروں میں مستورات جو ہوتی ہیں, کتنے گھروں میں دعوت دینے کا اہتمام کرتے ہو؟ کچھ گھر کا اندازہ کرتے ہوگے نا آپ, جو بھی وقت لگائی مستورات. جی حضرت وقت لگائے سے مستورات تقریباً حلقے کے اندر ایک ششمائی جوڑ میں کتنی مستورات کو جوڑتے ہو؟ 40-50 تک جوڑتے ہیں. اچھا, اور ایک حلقہ ہمارے پاس شہر میں ایسا ہے اس میں زیادہ وقت لگا سا خواتین ہے تو 2 جگہ جوڑتے ہیں ان کو, 21 دن میں 2 جگہ جوڑتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, مناسب ہے کہ ہمیں مستورات کی تعداد کو زیادہ نہیں کرنا, بلکہ ان کو 2 جگہ جمع کر لینا ہے, کوئی حرج نہیں. یہ تو ٹھیک ہے, 30 تو ٹھیک ہے. آپ کے یہاں 3 دفعہ 3 مرتبہ 3 دن لگائی مستورات کی تعداد کیا ہوگی؟ 3 مرتبہ سیروزہ لگائے سوئے مستورات کو بھی وہ ششمائی جوڑ میں جوڑ لیتے تھے تاکہ ان کے عشرے کی. اچھا, ضلع کا بہت ہے تو اس کا تعداد. سوال کو دھیان سے سنو, جی پھر جواب دو, جلدی مت کرو. جی 3 مرتبہ 3 دن لگائی ہوئی مستورات کی تعداد کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک حلقے میں تقریباً 15 سے 20 تک ہے. 22 حلقے ہمارے ہیں اور 14 حلقے ہیں تقریباً, تو حساب سے 1 منٹ تقریباً 300 تقریباً نہیں حضرت, تقریباً 2000 تک رہیں گے پورے ضلع میں. پورے ضلع میں سیروزہ 3 مرتبہ لگائے 2000 سے زیادہ چھیں گے ابھی. تو 2000 مستورات 3 مرتبہ 3 دن لگائی ہوئی. جی حضرت. 1864 عشرہ لگائی ہوئی. ہاں ذرا جوڑنا بھائی. 5000 کو آپ نے ششمائی جوڑ کر رہے ہیں 91 آپ نے کیے ہیں. جی 91 کیے نا. ہاں, تو 5000 کو تقسیم کرنا ذرا. 5000 55 آتے ہیں. دعوت تو دی جاتی ہوگی, جڑتی 25-30 ہوں گی, آ جاتی ہے. آیت ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ. 40 کے کم سے کم. اب یہ بتائیے آپ نے 91 آپ نے جوڑ کیے ہیں. ہاں سر. اور جماعتیں آپ کی مستورات 2 مہینے کے لیے جو بنی ہیں جی وہ کل 4 بنی ہیں. 4 چوک 16. ہاں, 1 سال کے اندر. جی حضرت. 16 مستورات. جی حضرت. اور بننی کتنی چاہیے؟ 1204 مستورات میں جی حضرت 2 مرتبہ چلے والی کتنی ہیں اور بیرون وقت لگائی ہوئی کتنی ہیں؟ 2 مرتبہ لگائے سے 300 تک رہیں گے حضرت اس کے اندر. 300. جی. اور بیرون وقت لگائی ہوئی 100 تک رہتے ہیں. 400. جی. 400 مستورات میں 16 گئی ہیں. جی.
अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 जमातों के पर्चे बने हैं हजरत, अभी मुसाफा कराएंगे कितनी होगी जी? 10 नहीं 10 पर्चे बने हैं 40 हो गई ना जी। 40 तो ये हो गई और एक साल में 16 जो पिछला साल गया है उसमें तो 4 ही बनी है ना जी हजरत। आप असल में अजाइम सुना रहे हो बार बार। हम मसला नहीं ये मेहनत नहीं मेहनत हम पूछ रहे हैं कारगुजारी, आप सुनाते हो अजाइम। जी हमें धोखा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। जी बहरहाल जी इसमें इसका ध्यान रखो। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे, काम करते करते जहां पहुंच गए हो उससे आगे कदम नहीं उठाओगे तो जहां पहुंच गए हो वहां से नीचे गिर जाओगे। एक बात तो ये समझ लो आप सब, जो जिस सतह पर आ गया उससे आगे बढ़ाना क्यों जरूरी है। शशमाही जोड़ हो या महाना जोड़ हो, ये काम करने वालों की कुर्बानी को बढ़ाने के लिए है। काम करने वालों की कुर्बानी को बढ़ाने के लिए जोड़ हैं। काम का बढ़ना काम करने वाले की कुर्बानी का बढ़ना है। काम का बढ़ना काम करने वाले की कुर्बानी का बढ़ना है, फकत जमातों का बढ़ना नहीं है। फकत जमातें ही बढ़नी चाहिए लेकिन उतना काफी नहीं है। काम करने वाले की कुर्बानी का बढ़ना काम का बढ़ना है। ये जोड़ शशमाही जोड़ जी, और ये जो जोड़ होते थे चिल्ले, ये महाना जोड़, ये सारे जोड़ काम करने वाले कुर्बानी को बढ़ाने के लिए हैं। पीछे कर दो, आप बैठ नहीं बैठो, ठीक लगा रहे हैं। इधर कर दो, इसका दो, बस बस। इसलिए ये शशमाही जोड़ और महाना जोड़, इनमें आपके सामने जो अमला जितने तकाजे को जिनके कवायद पूरे हो चुके, कवायद पूरे होने वालों के लिए अगला तकाजा बनाकर उस तकाजे पर उस एतबार से लाओ जिस एतबार से कवायद पूरे हो चुके हैं। जितने कवायद पूरे हो चुके उसमें से ये कर दिया हमने, ये काफी नहीं है। जितने कवायद पूरे हो गए उसके एतबार से ये कर दिया, ये काफी नहीं है। जितने कवायद पूरे हो चुके इनको इस अगली तरतीब पर लाना है, इसके लिए जोड़ है। इसलिए जोड़ में तश्कीलें करो आप। 300 मस्तूरात ऐसी हैं जिनके कवायद पूरे हैं बैरून में जाने के लिए, तो पिछले साल गुजर गया। 300 को सामने रखकर जोड़ करो, 300 को सामने रख के तश्कीलें करो, 300 को सामने रख के जमातें बनाओ। जिनके कवायद पूरे हो गए उन उस तरतीब पर लाओ आप। ये नहीं है कि चलो भाई इसमें से जितने बन जाएं उस पर हम इत्तफा कर लेंगे, ये नहीं है। आपके सामने हदफ होना चाहिए कि हमें ये करना है। जी जी बताओ कैसे करोगे। नहीं, इसके अंदर एक बात, जो हमारे हल्के के अंदर एक 8-10 है, दूसरे हल्के में एक 8-10 है, ऐसा 4-5 हल्कों के मिला के जिनके 2 मरतबा चिल्ला लगे उनको जोड़ के भी कर सकते क्या ये तरतीब? नहीं आप चश्मा इमेज करना है, ऐसी जोड़ करो जी, उन जोड़ों में जमातें बनेंगी करना। अच्छा जी, लेकिन जितनों के कवायद पूरे हो गए हैं उन्हें अगले तकाजे पर लाओ। जी जी। मौलाना साहब ने तो अब ये बात फरमाई अभी जोड़ों में कि जितने तुम्हारे कवायद पूरे हो गए तुम उसे अगले तकाजे पर नहीं लाओगे तो तुम्हारे अंदर ताअत्तुल पैदा हो जाएगा, सुस्ती पैदा हो जाएगी। जी तो साहब कही उन्होंने कि तुम अगर उससे अगले काम पर नहीं लाए तो तुम्हारे अंदर सुस्ती पैदा हो जाएगी। अमले के अंदर सुस्ती का आना ये काम का खत्म होना है। काम के जज्बात कुर्बानी से बनते हैं, काम के जज्बात कदम उठाने से बनते हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अगर जज्बा नहीं रहेगा, अगर जज्बा नहीं रहेगा, फरमाते थे जज्बा जिंदा हो गया तो यूं कहेगा इस पहाड़ को अकेले हटा दूंगा। जज्बे की बात होती है। जज्बा जिंदा हो गया तो यूं कहेगा काम करने वाला इस पहाड़ को हटाने के लिए अकेला काफी हूं। मौलाना ने फरमाया अगर जज्बा मुर्दा हो गया तो सामने का पत्थर भी उठाने की हिम्मत नहीं होगी, यूं कहेगा इसे भी किसी दूसरे से उठवा लो। जज्बात की काम करने में जज्बात चाहिए और जज्बात के लिए कुर्बानी चाहिए और कुर्बानी के लिए तश्कील चाहिए। जितने लोग आपके सामने जिस सतह पर आ गए हैं उनसे आगे बढ़ाने के लिए तश्कील है ताकि कुर्बानी वजूद में आए और उससे जज्बात जिंदा रहे, उससे काम जिंदा रहेगा हमारा। कर लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई करोगे इंशाअल्लाह। मंडल और जितने आपके ताल्लुके हैं
सब में जो जोड़ आप करोगे उसमें जिनके कवायद पूरे हो गए हैं उनको सामने रख के जमात बनाने की मेहनत करो। जिनके कवायद पूरे हो गए उनका अंदाजा कर लो कितने हैं, ये नहीं कि जमात बन जाए बस। क्या शशमाई जोड़ में क्या क्या करते हो ये बता दो। शशमाई जोड़ में मर्द हजरात को भी मसूरात को भी जोड़ते हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पहले थोड़ी तालीम होती, उसके बाद आधा घंटा तालीम करते थे। मुंतखब हादिस में से तालीम करते। क्या पढ़ते हो उसमें से? अल्लाह के रास्ते के खुरूज के, दोनों में भी होती। कभी कभी मर्दों में थोड़ा कम होता, मस्तूरात में तो पूरा आधा घंटा हो जाता। जी जी इंशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है जमात जो बनेगी वो मामसूरात बनेगी जी। अगर एक में भी जज्बे कम यानी अगर शौक पैदा न हुआ तो वही कमजोरी आ जाएगी। इसलिए आधे घंटे एहतमाम से मुंतखब हदीस है, अल्लाह के रास्ते में निकलने के फ़ज़ाइल, मसूरात में मसूरात करे, मर्दों में मर्द करे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है कुर्बानी वाली बात एक साथी से कराते, आधा घंटा 40 मिनट। उसका तश्कील होती, तश्कील के बाद हम लोग यहाँ पर पर्चे, वहाँ से भी मसूरात में से भी पर्चे आते, हम लोग भी पर्चे यहाँ बनाते। जज्बा बनाने के लिए अगर कोई जमात काम करके हाँ, आती वो है भी, ना, हाँ जी, उसकी कारगुजारी भी सुना दिया करो। जी जी हज़रत, वो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कारगुजारी से भी जज्बात बनते जी हैं। हज़रत, माशाल्लाह काम करके आई, हालात देखे, हाँ। हालात सुनाए आपने और उसकी कारगुजारी सुनाई तो उससे भी जज्बात बनते हैं। और उसके बाद जो है पर्चे बनने के बाद पूरा कवायद लेने के बाद फिर एक साथी जो है मुकामी काम के ताल्लुक से बात करते हैं, उसमें इनफरादी आमाल के एतबार से भी बात करके। असल में तरगीबी बात में अल्लाह के रास्ते में निकलने के फ़ज़ाइल जी और मुल्कों के अहवाल सामने रखकर इनको बैरून के लिए तैयार किया जाए। जितने बैरून के लिए तैयार हो जाए शराइत के साथ उनकी जमात बंदी की जाए। सिर्फ नाम लिखना काफ़ी नहीं। दूसरी तश्कील जिनका अशरा लगा है और मर्दों के 4 महीने लगे, चिल्ले की जमात पुराने जोड़े के साथ बने। जी जी। और तीसरी तश्कील जो है अशरे की है, अशरे की तश्कील में नाम, खर्चा और तारीख के साथ, ताकि जमात बंदी पूरी करें। ताकि जमात, अगर जमात बंदी नहीं करेंगे तो जमात वक्त में नहीं निकल सकती। अब ये जो जमातें बनी हैं, माइक से इन जमातों को सुनाया जाए कि इतनी माशाल्लाह बैरून की जमातें बन गई, इतनी अशरे की चिल्ले की जमात बन गई और उनमें ये जोड़े हैं और इतनी जो है ये अशरे की जमातें बन गई, ताकि मसूरात भी मुआविन बन जाए। मसूरात भी उसी दिन से उनको उभारा जाए कि 2 रकात पढ़ें, सदका निकालें, दुआ करें, एक दूसरे का ताउन करें। अगर कमज़ोरी मर्दों में है तो मर्दों को हिम्मत दिलाएं, कमज़ोरी मसूरात में है तो मर्दों की जिम्मेदारी है कि मसूरात को ज़रा फ़िक्रमंद करें और एक दूसरे के ताउन में, एक दूसरे की फ़िक्र में लग जाए। अब इनको सुनाया जाएगा तो इनके जहन में भी आएगी कि हमारी जमात बन चुकी है, हमें बैरून जाना है, हमारी जमात चिल्ले की बन चुकी है, चिल्ले में जाना, अशरे की बन चुकी है, अशरे में जाना। अब उसके बाद फिर मकामी काम की बात है। कुल बस्तियां हमारे ज़िले में 1292 है और 120 हल्के है। कुल मसाजिद 1531 है। एक कोई मस्जिद ऐसी बताओ जी, जिस मस्जिद के माहौल में एक से ज्यादा तालीम हो रही हो हफ्तेवारी। अच्छा, एक मस्जिद हमारे शहर के ऐसे 2-4 मस्जिदें हैं, जैसा रेलवे स्टेशन हल्के में अजीमुद्दीन मस्जिद है, एक ही हफ्ते में। नहीं, आप नहीं, मस्जिद वाले बता दें कोई। अच्छा, हाँ खदीर, हाँ बुदारपेट, जरा बताएं। जी, हमारा हल्का बुदारपेट कर्नूल है और मस्जिद उमर बिन खत्ताब 6 मकाम पर होती है एक वक्त में। 6 जगह तालीम। जी, तो 6 जगह तालीम की तरतीब क्या है? 6 जगह एक ही दिन तालीम होती है। रोजाना एक दिन होती है या 6 जगह एक ही दिन होती है और हर हफ्ता होती है। और वक्त दोपहर में 3:30 सवा 3 बजे से एक ही वक्त होता है। एक ही वक्त में। आपकी मस्जिद के माहौल में कितने घर ईमान वालों के हैं? जी, घर कितने? घर 360 है। 360 जी। तो हर 50 घर पे एक तालीम है। हाँ, तो 6 तालीम तो 300 में काबू में आ गई, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। ये 60 घर जो बच गए इन्हें क्यों छोड़ रखा है? जी,
हाँ, और फिक्र हो रही है कि वो क्योंकि वक्त लगा है, अशरा लगाई हुई मस्तूरात वगैरह की कमी की वजह से मैं तो कहता हूँ कि इनका मोहल्ला बनेगा मदीना मुनव्वरा जैसा। इंशाअल्लाह। हजरत फरमाते थे भाई मस्जिदों को बताते थे तुम अपनी मस्जिदों को मस्जिद नबी के मामूल पर ले आओ तो तुम्हारे मोहल्लों को मदीना मुनव्वरा के मामूल पर ले आएंगे। 6 कोई घर भी बचा हुआ नहीं है जो हफ्तेवारी तालीम से न जुड़ा हो। एक मस्जिद के माहौल में 6 जगह तालीम, 6 का दिन भी एक, 6 का वक्त भी एक। कैसा नूर आता होगा उस मोहल्ले के अंदर जब इनकी तालीम का दिन आता होगा। आसमान में फरिश्ते भी देखते होंगे क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। वाकई कितनी बड़ी बात है। जितने मस्जिद के माहौल में जितने घर हैं उन घरों के एतबार से तालीम को कायम किया जाए। एक तालीम पर इक्तफा ना करें। अगर 300 घर हैं तो 6 जगह तालीम होनी चाहिए जैसे माशाल्लाह इनके यहाँ हो रही है। 200 घर हैं 4 जगह तालीम को सोचो। 150 घर हैं 3 जगह सोचो। कोई घर हफ्तेवारी तालीम से बच ना सके। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ है हजरत 6 से जायद भी हैं। या 8 जगह होता है। वाह वाह माशाल्लाह। बोलो मस्जिद अजीमुद्दीन मजीद रेलवे स्टेशन हल्का करनूल। हमारे यहाँ 8 जगह इज्तिमा होते हैं। एक ही दिन पीर के दिन होती है और मकानात 400 मकानात हैं। 400 मकानात है। 400 मकानात है। एक ही दिन पीर के दिन इज्तिमा होता और एक है ना इतवार के दिन होता है। एक ही दिन, एक इतवार के दिन वो तलबा और है ना टीचर्स। बहुत अच्छी बात यह है इतवार के दिन में एक सहूलत यह है कि जो बच्चियां जवान हैं पढ़ने वाली बड़ी बच्चियां बालिग और वो भी इतवार के दिन तालीम में शरीक हो सकती हैं। जॉब करने वाले भी आ जाते। जॉब करने वाले भी। एक फायदा इतवार के दिन ये है। असल में हम तो छुट्टी का दिन ये समझते हैं कि छुट्टी के दिन में कोई मस्ती की जाए। छुट्टी के दिन में कोई मस्ती की जाए। मोमिन तो ये सोचेगा छुट्टी के दिन में मैं कैसे अल्लाह को ज्यादा राजी करूं। मैं कैसे अल्लाह को ज्यादा राजी करूं। हमारी मस्ती तो आखिरत में है। ऐश कहाँ है हमारी ऐश कहाँ है? आखिरत। दुनिया में नहीं है। दुनिया में तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बस दुखम सुखम जिंदगी गुजारनी है। ऐश असल आखिरत की ऐश है। तो उसको सोचो आप इतवार के दिन करने में बहुत बड़ा फायदा ये होगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां जो सर्विस में हैं कुछ ऐसी वो सब भी इंशाअल्लाह इसमें शरीक हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। ये खास तौर से उन लोगों के लिए जरूरी है जहां इस तरह का माहौल ज्यादा है। वो इसकी रियायत करें तो बहुत अच्छा होगा। हर जगह ये माहौल नहीं है। हर जगह माहौल कारोबारी भी है और घरों में रहने वालों का ज्यादा है। उनके अंदर कोई भी दिन चल जाएगा। बहुत अच्छा है। बहुत खुशी हुई ये कारगुजारी सुनकर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बता रहे सुनो हो गया। एक मस्जिद में 10 दिन भी बता रहे हैं माशाअल्लाह। 10 जगह। हाँ 10 जगह बता रहे हैं। तो शबगुजारी के मकामात 25 है और हयातुस्साहबा 21 जगह हो रही। मस्जिद और महाना जोड़ 119 है। माँ हयातुस्साहबा 75 जगह हो रही। काम वाले मसाजिद हमारे पूरे जिले में 1357 है। उसमें 5 आमाली मसाजिद 856 है। आपके महाना जोड़ में जी कितनी मस्जिदों का जोड़ होता है? वह तकरीबन 10-12 कोई 1-2 हल्के ऐसे है जिसमें 14-15 भी है। अक्सर तो 12-10 के दरमियान में है। ठीक है। ये इन 10-12 मस्जिदों में जी वो मस्जिदें भी शामिल हैं जिनमें कोई काम नहीं होता। हाँ जहाँ पर बाज़ जगह ऐसा है मुसलमान की आबादी है आशुर खाने में या मुसल्ले में नमाज वो लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। जहाँ काम नहीं होता उनको भी शामिल करते हैं। नहीं ऐसी मस्जिदें जिनमें काम करने की इजाजत नहीं है। अच्छा वो शामिल है नहीं? हाँ हो रहे हैं वो भी होते हैं। नहीं थोड़े मस्जिदों में नहीं करीम वगैरह नहीं। तो मस्जिदें हैं 1531 जी। 1531 को जोड़ो ना। 174 मस्जिदों में ऐसा काम नहीं होता। बाकी हमारा सवाल तो यही है ना कि इससे सोच के बताएं 174 मस्जिदें जिनमें काम करने की इजाजत नहीं है। उन मस्जिदों को भी आपने महाना जोड़ के
کی مسجدوں میں داخل کیا ہے یا نہیں؟ محنت کے اعتبار سے کریں حضرت، وہ اطراف میں جو ساتھی ہیں ان کو محنت کر کے اس کو بھی جوڑیں. ہاں وہ تو وہ نمبر 2 کی چیز ہے. نمبر 1 کی چیز یہ ہے، ایک بھی مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے اس میں. نمبر 1 چیز یہ ہے، اتنی بات ضرور سمجھ لو آپ کہ جو مسجدیں جن میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مکی زندگی کی طرح، 13 سال مکے میں مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کام ہوا، ہدایت آئی، صحابہ اکرام کا مجموعہ تیار ہوا، سمجھے نا. مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کے ماحول میں سارا کام ہوتا تھا، سمجھے نا. تو ایسی مسجدوں کو بھی ماہانہ جوڑ میں شامل کر لو، یہ کہا جا رہا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو کر لو انشاءاللہ. ہر مہینے کے جوڑ میں ان مسجدوں کی کارگزاری بھی لینی ہے جن مسجدوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کارگزاری کیسے لوگے؟ وہاں کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا، تو کم سے کم اس مسجد کا نام لے کے تو گزرو. اچھا، فلاں مسجد میں کام کس طرح کریں، سب کے سامنے لاؤ. اچھا، ایک سوچ تو لاؤ، ایک تقاضا تو سب کے سامنے لاؤ. اب اس کے برابر والی مسجد والے کہہ رہے ہیں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، ہم اس مہینے میں کوئی ترتیب بنائیں گے، رشتہ داروں کے پاس جا کے ملاقاتیں کریں گے، ملیں گے جلیں گے، یہ نہیں رہتے تو ہم کوئی کام کریں گے. ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سب سے پہلے کام فکر میں آئے گا، پھر وہ کام جو فکر سے نکل کے محنت میں آئے گا، پھر اس کا وجود عمل سے ہوگا. جو کام ہماری فکروں میں نہیں ہے وہ عمل میں بھی، وہ محنت میں بھی نہیں ہوگا، اور اس کی کوئی عملی شکل بھی نہیں بن سکتی. پہلا دائرہ تو فکر کا ہے، آپ اسے فکر میں تو لو. اس مسجد کو جن مسجدوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے ان مسجدوں کے کام میں سارے کام ہوں گے، تعلیم بھی ہوگی، مشورہ بھی ہوگا، مسجد کے ماحول میں روزانہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، عمومی گشت بھی ہوگا، اور جماعتیں بھی نکلیں گی. سارے کام ہوں گے جب آپ اس کی فکر کر لو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. 5 کیا عمل آپ کا ماہانہ جوڑ میں ہوتا ہے؟ آپ کا کیا طریقہ ہے ماہانہ جوڑ میں؟ کیا کام کرتے ہو آپ؟ ماہانہ جوڑ میں سب سے پہلے ہم لوگ حاضری لے لیتے تھے. اب مسجدہ جماعت کے پورے مسجدہ جماعت کے ساتھ کتنے آئے وہ اس کی حاضری لیتے. اس کے بعد کارگزاری ہوتی. گزشتہ مہینے میں جو عزائم کرے تھے اس میں گزشتہ مہینے جو عزائم کرے تھے وہ کہاں تک پورے ہیں خروج کے اعتبار سے. اور مسجدوں کی حاضری میں کتنی مسجدیں آ گئی ہیں؟ ہاں نہیں، ایک تو یہ ہے مسجد، آپ کے 12 مسجد کا حلقہ ہے. جی 12 مسجدوں میں کون کون سی مسجد آ گئی؟ اب اس مسجد کے کتنے ساتھی کہاں سے آئے؟ جی آپ کی مسجد کی جماعت مثلا 12 مسجدوں کے میں سے 8 مسجدیں آئیں، 4 رہ گئی. اب ان میں سے یہ معلوم کریں گے آپ کی مسجد کی جماعت میں کتنے ساتھی ہیں، ان میں سے کتنے آئے. جی اب یہ 4 مسجدیں جو رہ گئی ہیں اب ان کو دوسرے مسجد والے ذمہ داری دیتے، وہ حاضری میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. کارگزاری میں کیا پوچھتے ہو؟ مسجدیں کارگزاری میں کیا سناتی ہیں؟ ایک تو خروج کے اعتبار سے پوچھتے ہیں، دوسرا 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کے اعتبار سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کیا فکر. دو چیزوں کی کارگزاری ہر مسجد کو سنانی ہے. جی خروج کتنا ہوا، ہاں، اور مقامی کام کی کارگزاری. جی مقامی کام کی کارگزاری اور خروج کی 2 باتوں کی کارگزاری سنانی ہے. اس میں جتنے عنوان ہیں وہ سنائیں سب. اس میں سے خروج کے اعتبار سے ہم لوگ سیروزہ کے اور جو ہے پہلے سے 5 ماہ بیرون کے اعتبار سے آپ کے پاس 1 مہینے کے اندر کچھ ہوا. 1 مہینے میں بیرون کی جماعت کتنی گئی ہماری مسجد سے؟ 1 مہینے میں 4 مہینے کی جماعتیں کتنی گئی ہماری مسجد سے؟ 1 مہینے میں چلے کی، 1 مہینے میں ماہ مستورات چلے کی، 1 مہینے میں سہروجہ، 1 مہینے میں ماہ مستورات سے کتنی گئی؟ سب بتا دو. خروج سب بتائیں. وہ ویسا نہیں، ہم لوگ ان کو بولتے کہ بھائی آپ لوگ بیرون کے اعتبار سے پورا مہینے میں کیا محنت ہوئی. کوئی ساتھی بولتے ہم لوگ 2 جنے کے پاسپورٹ بنائے، تھوڑے بولتے ہم لوگ 4 مہینے کی 1 مرتبہ 2 مرتبہ لگا. یہ تو انتظام ہے، اس کی فکر یہ تو انتظام آپ سنا رہے ہو. ہم کہتے ہیں کام بتاؤ نا کہ جماعتیں کتنی نکلی ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. جی ماہانہ جوڑ میں کارگزاری سنانی ہے خروج کی. جی 1 مہینے میں کتنی جماعتیں نکلی، پاسپورٹ کتنے بنے، یہ کتنے بنے. یہ کوئی نصاب میں تھوڑی ہے. پاسپورٹ کی کارگزاری سنانا کوئی نصاب میں ہمارے ہے؟ بھائی ہماری جماعت اپنی جماعتوں کی کارگزاری سناؤ.
ایک مہینے میں کتنی جماعتیں نکلی یہ بتاؤ سارے مجمع کو. وہی پوچھتے ہیں ان کے سامنے. پوچھنا نہیں ہے, سنانا ہے. ہر عنوان بار بار نہیں پوچھنے ہمیں, ہر مسجد والے اپنے آپ سنائیں. ویسے اس مہینے میں ہماری بار بار نہیں پوچھتے, وہ جو ساتھی صحیح ہوتے ہیں ہاں وہی ساتھی سناتے ہیں, بیچ میں ہمیں کچھ پوچھتے ہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ سنائیں کہ جماعتیں کتنی نکلی ہیں. پوچھتے ہیں جماعتیں کتنے نکلے. ہاں وہ خود سنائیں. ہاں وہ خود سنا, مسجد والے سناتے ہیں. ان کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہاں وہ رہتا ہے, مسجد والے سناتے ہیں, ہم لوگ نہیں, خالی بیٹھ کے ہم سنتے ہیں بس. وہ لوگ سناتے ہیں, ایک مسجد والے آگے بیٹھ کے سناتے ہیں. اہتمام سے سنیں. ہاں یہ اہتمام, جلدی نہ کریں. جی حضرت, جیسے یہاں کر رہے ہو. جی جی نہیں, اہتمام سے سنتے ہیں. جیسے پورے شہر پورے ضلع میں سکون سے سنائیں. جی جیسے ہو رہی نا ابھی کارگزاری, اسی طرح ہوتی ہے ہمارے پاس بھی. کرسی پر نہیں بٹھاتے, کرسی پر ان کو بٹھاتے, پورے نیچے بیٹھتے ہیں ذمہ دار ساتھی. باقاعدہ وہی ساتھی سناتے ہیں. بہت اچھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ضلع میں ایسے ہی ہوتا ہے. اصل میں مہینے بھر کے خروج کی سنائیں گے تو یہ پتہ لگے گا کیا گیا کیا آیا, کیا گیا اور کیا آیا. اس سے احساس ہوتا ہے نا. اور ایسے ہی مقامی کام کی کارگزاری. مقامی کام میں ایک بنیاد تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد 24 گھنٹے میں اتنے گھنٹے آباد ہو گئی. اس کے علاوہ مقامی کام میں 3 دن کی تو خروج کی آئی گئی ہے. اس کے علاوہ اپنے گشتوں کو ہی بتاؤ, دوسرا گشت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سمجھے, ہو رہا ہے. اپنی مسجد کی سنا رہے ہو تو مسجد کا بتاؤ تو صحیح. بہت سی مسجدیں ایسے ہیں کہ 2 مہینے ہوئے گشت ہی نہیں کر رہے. دوسرا آپ بتاؤ تو صحیح, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ان سے پوچھتے ہیں ہم لوگ. چلیں آگے. خروج کی کارگزاری, مقامی کام کی کارگزاری. اور کیا کرتے ہو ماہانہ جوڑ میں؟ اس کے بعد ترغیبی بات تھوڑی دیر ہوتی ہے, قربانی والی بات. ٹھیک ہے, تشکیل ہوتی ہے اس میں. ٹھیک. اس کے بعد حیات الصحابہ جو سال والے علماء سے. عزائم تو سب سے کراتے ہو نا؟ ہاں سب سے کراتے ہیں. جتنی مسجدیں آئی ہیں ان سب مسجدوں کو تقاضا دیتے ہو جماعت بنانے کا؟ ایک مہینے کے اندر اور کتنی جماعتیں بنائیں؟ نہیں, وہ ان کو ہر مسجد پر تقاضا دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے, بتاؤ. باسلامہ صاحب سنو, حضرت نے یہ بات فرمائی, یہ مت پوچھو کہ کون جماعت بنا کے لائے گا. جو انہوں نے بتایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مت کہو کہ اس کے لیے کون تیار ہے. جو تیار ہوگا وہ تو کر کے لائے گا. جو تیار نہیں ہوگا جو مسجد, وہ سمجھے گی ہم نے تقاضا لیا ہی نہیں ہے, ہمارے ذمہ محنت بھی نہیں ہے. ہم نے تقاضا لیا ہی نہیں ہے تو ہمارے ذمہ محنت بھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ہر مسجد کو تقاضا دو تاکہ اس تقاضے کو لے کر پورے مہینے محنت کرے. تقاضا محنت کے لیے ہے. جماعت کتنی بنے گی, آدھی بنے گی, پوری بنے گی, 2 بنیں گی, زائد بنیں گی, وہ تو اللہ تعالیٰ کے نتیجے کے اوپر ہے. اللہ پاک کتنا نتیجہ دیتے ہیں وہ تو اس کے اوپر ہے. لیکن محنت کے ہم مکلف ہیں, محنت کے ہم مکلف ہیں, اسے ہم پورا کریں گے. محنت کو ہمیں محنت پوری کرنی ہے. تقاضا اس لیے ہر مسجد کو فردن تقاضا دینا ہے جماعت بنانے کا. آپ 4 مہینے کی جماعت بنا کے لاؤ گے, آپ فلاں تقاضا آیا ہے اس پر یہ جماعت بنا کے آپ لاؤ گے, آپ بیرون ملک کی جماعت آپ بنا کے لاؤ گے. ہر مسجد کو تقاضے دے دو جماعت بنانے کے. یہ مت کہو کہ کون تیار ہے اس کام کے لیے, اس تقاضے کے لیے, ایسا نہیں. جی ایسی مقامی کام کے عزائم میں کیا کراتے ہو؟ عزائم مقامی کام کے مسجد کی آبادی کی محنت 24 گھنٹے کے اعتبار سے. آپ کی مسجد 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آبادی کی ترتیب پر آ گئی؟ جتنی آ گئی ہے اب 1 مہینے میں کتنا, اس سے زیادہ کتنا کر کے لاؤ گے یہ طے کرو. یہ ہے عزائم کرانا. کر لو گے انشاءاللہ. اب یہ ساری مقامی کام کی بات ہو رہی ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تعلقے والے, ان سب کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا. اتنی کھل کے بات بیان میں نہیں آتی جتنی کارگزاری میں آتی ہے. ابھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ حیات الصحابہ کی تعلیم. کتنی ہے تعلیم حیات الصحابہ کی؟ 119 حلقے ہیں اور 75 جگہ حیات الصحابہ ہے. کیوں؟ وہ سال والے علماء. مطلب سال والے علماء کیا وہ علاقے میں نہیں ہے تو برابر کے علاقوں سے لو. تو ہمارے پاس شہر میں ایسا ہو رہا, وہ 21 دن سب جگہ مشورے رہتے ماہانہ جوڑ. جیسا شہر میں ایک ہی دن سب جگہ جوڑ ہوتا ہے. تو اس طرح کر لو نا کہ عدل بدل کے کر لو. ایک ہی دن کرنا کوئی نظام الدین سے طے نہیں. ویسا نہیں, وہ پہلے سے چل رہا ہو ایسا چل. اس کی ترتیب بناؤ حیات الصحابہ کی. جی انشاءاللہ. ایک امر ختم ہو رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے انشاءاللہ. یا کہیں صبح کرو کہیں شام میں کرو. جی 110 جگہ تو ہو سکتا ہے 10 علماء ہیں
اور یہ ہے تو صحیح ہے نہیں 24 سال وقت لگانے والے نے اس لیے کر رہے ہوں گے یہ 24 انشاءاللہ اس کے بارے میں کر لیں گے چھوڑو ٹھیک ہے انشاءاللہ ماہانہ جوڑ پورا ہو گیا کھانے میں ہر مہینے ایک ہی آئٹم ہوتا ہے بدل بدل کے بناتے ہو نہیں کھانا ختم کر دیا حضرت کھانا نہیں کھلا رہے حضرت کیسی بات کیونکہ ایسے وقت میں رکھ رہے کھانا کھا کر آنا جا کر کھانا بول کے کھانا ختم کر دیں لو بھائی مجھ سے بتاؤ ہاں ہمارے بڑے جیسا بول رہے ویسا ہی کر رہے ہیں اللہ کے نبی جب مدینے میں داخل ہے تو کیا کہا تھا وہ تو مسجد وار جوڑ کر اس میں کھلا رہے حضرت مسجد وار جوڑ کر کے ساتھی میں جوڑ کے لیکن ماہانہ مسجد وار جماعت کے جوڑ الگ سے کرتے ہو کیا ان کو کھلا لیتے ہیں جی چلو مطلب کہیں نہ کہیں کھانا کرنا ہے وہاں سے وہاں منتقل کر دیا اچھا ہے اکرام کرنا کھانا کھلانا چاہیے امیر صاحب ہمارے بتا رہے تھے مولانا جمشید صاحب کہ بھائی کھانا کھلانا کوئی اتنی بری بات تھوڑی ہے لیکن امیر صاحب کہنے لگے بھائی جہاں کہہ رہے ہیں وہاں کھلاؤ جہاں کہہ رہے ہیں نہ کھلاؤ تو مت کھلاؤ اصل تو ماننا ہے بہت اچھی بات ہے کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے سمجھے نا کھلانے کا جذبہ پیدا ہو کھانے کا نہیں اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے کھانا کھلاؤ سلام کرو کتنی بڑی بات ہے لیکن یوں کہتے ہیں نظام الدین میں جس طرح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ایسے کرو 4 گھنٹے کا جوڑ ہے 2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا جوڑ ہے اس میں بھی آگے کھانا مانگتے ہیں کھانے کے نقصان یہ ہیں بنانے کے سارے ذمہ دار چولہے پہ جمع ہوتے ہیں بے شک سارے ذمہ دار چولہے پہ جمع ہوتے ہیں اور سارے ذمہ دار مشورہ کرتے ہیں کھانے میں کیا پکے گا سب اس کا مشورہ کرتے ہیں انتظام میں الجھ جاتے ہیں اور کام کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں انتظام کا کوئی تقاضا اپنے سر پہ مت رکھو ایسا کام ہی مت کرو 4 گھنٹے کے لیے جڑنا اس لیے کھانا مت کرو صرف سارے ذمہ دار بھی اور تابع دار بھی جتنے لوگ ہیں سب کے سب کام میں رہیں کام کی فکروں میں رہیں کام لو اور لے کر کے کام جاؤ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بولو آج یہ کہہ رہے ہیں 12 سے 1 بجے کے بیچ میں علماء کا جوڑ ہے تو بھیج دو کارگزاری تو ہماری اب چلتی رہے گی نہیں کارگزاری بھی تو پوری کرنی پڑے گی نا ہمیں 2 بجے نماز ہے کب ہے جی 2 بجے بس تو پھر کارگزاری جی سنو بھائی سنو اسے پوری کر دو کارگزاری کو اچھا حضرت ایک بات یہ بول رہی جو 21 عمر کے پرچے کے اندر ہمیں جو ماہانہ جوڑ میں کارگزاری پوچھتے اس میں پہلا گشت دوسرا گشت اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ماہانہ جوڑ کی کارگزاری کا پرچہ ہے ہی نہیں کہاں سے گیا وہی تو اس میں خالی ایسا جورل پوچھ لینا ایسی پوچھ لے زمانے اچھا ایک بار بتاؤ اچھا کتنی اچھی بات ہے ہم دوسرا گشت کر ہی نہیں رہے اور بتائیں گے بھی نہیں اس لیے کتنی اچھی بات ہے ہم ہماری مسجد دوسرا گشت کر بھی نہیں رہی اور ہم بتائیں گے بھی نہیں تو علاج کیسے ہوگا مجھے تو آپ یہ بتاؤ پرچہ ماہانہ جوڑ کا کوئی نہیں ہے جی لیکن آپ یہ بتاؤ تو صحیح کہ ہمارا دوسرا گشت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس میں بتانے میں کتنی دیر لگتی ہے نہیں ہو رہا ہوگا میں نے آپ سے پہلے کہا مرض کو چھپاؤ مت مرض کو بتاؤ تاکہ اس کا علاج ہو جائے گشت بھی تو مقامی کام میں ہے کہیں اور ہے ختم ہو گئی ہاں ماہانہ جوڑ میں جب سے کھانا ختم کیا ہے بہت کم ساتھی جڑتے ہیں جو کام والے تھے وہی جڑ رہے ہیں وہی کام والے تھے اب آپ کام والے بڑھاؤ تو ماہانہ جوڑ میں ساتھی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس تو ایسا اور محنت بھی کرتے ہو نہیں کرتے ماہانہ جوڑ میں جوڑنے کی محنت بھی کرو کام والے ہیں وہ تو آ رہے ہیں کم نہیں جڑتے جو کام والے ہیں وہی جڑ رہے ہیں جو کام والا نہیں ہوگا وہ کھانے کی وجہ سے کام نہیں چھوڑے گا آپ اس سے بے فکر رہو اور یہ ساتھی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ سنا تو جلدی بس گھر کی تعلیم ایسا کرنا تو ٹائم نہیں پھر آگے بولو بھائی جو علماء اکرام ہیں ادھر پیچھے جو علماء اکرام اسٹیج کے پیچھے جو علماء اکرام کے لیے ٹینٹ لگا ہے وہاں جمع ہو جائیں ابھی فوری ان کا جوڑ ہو رہا ہے یہ جو پنڈال میں علماء اکرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ فوری وہاں پر جمع ہو جائیں کام پر جناب مقامی لوگوں کو بلاؤ نا اور وہ بھی وہاں کھانا بھی کھلانا ہے کھانا بھی کھلانا ہے جو علماء اکرام پنڈال میں ہیں اور جو اسٹیج پہ ہیں یہ سارے علماء اکرام وہاں جمع ہو جائیں ابھی فوری ان کا جوڑ ہے
ان سے بات ہوگی اور پھر اس کے بعد کھانا بھی وہیں ہوگا ان کا. تمام علماء اکرام تمام علماء اکرام جو ہمارے اس اجتماع میں موجود ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ وہ بلا تاخیر کے برائے مہربانی فوری جمع ہو جائیں تاکہ ہر کام وقت پر ہو سکے. دیکھیے ہمارا مجمع دیر سے جڑا جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری کارگزاریوں کا نقصان ہوا. جوڑنے میں ہمیں آپ کو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگ گیا. ابھی بھی اب علماء کرام سے بھی بہت ادب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جلد سے جلد جڑ جائیں. باقی ساتھی بیٹھ جاؤ بھائی. ساتھی بیٹھ جاؤ بھائی. ساتھی جو جگہ خالی ہوگی سب سامنے کرو تھوڑی دیر انشاءاللہ. ابھی ضروریات کے لیے وقت دیا تھا. کون سا پرچہ؟ جتنے علماء کرام پنڈال میں موجود ہیں ان تمام حضرات سے گزارش ہے پنڈال کے پیچھے علماء کرام کے اس میں آ جائے. جو علماء کرام ہے وہ جائیں گے, باقی حضرات بیٹھے رہیں, کھڑے نہ ہوں. یہ تھوڑا سا 5 منٹ کا کام باقی رہے گا, اسے کر لیں بس. ماہانہ 10 دن لگانے والے ساتھی 167 ہے. روزانہ 2.5 گھنٹے والے ساتھی 7080 ہے اور 8 گھنٹے والے 951 ہے. مسجد کی آبادی کی محنت 780% مسجدوں میں الحمدللہ مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی. مسجد کی آبادی کی محنت 80% اور 5 اعمال 856 میں ہے. جی جی. اور 787 میں مسجد کی آبادی ہے. جی. حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ مسجد کی آبادی کا عمل اور 5 کام الگ الگ نہیں ہے. جی. 5 کام میں جو روزانہ کی محنت ہے وہ روزانہ کی محنت اور مسجد کی آبادی کی محنت الگ الگ کام نہیں ہے, ایک ہی کام ہے. جی. اس لیے انشاءاللہ اگر 856 میں 5 کام ہیں تو 856 میں مسجد کی آبادی کی محنت ہو. انشاءاللہ جو روزانہ کی ملاقاتیں ہیں, جی جی, ملاقات کر کے کسی ایمان والے کو مسجد میں لانا ہی مسجد کی آبادی کی محنت ہے. جی. اس کے علاوہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی فکر کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر. گھر کی تعلیم 9333 اور 5 اعمال کے ساتھ 2223 اور ساتھیوں کو ترغیب دلا رہے بھائی 5 اعمال سب گھروں میں شروع کرو بول کے انشاءاللہ ساتھی عزائم کر رہے ہیں. 5واں بیرون کی جماعتیں 3 جماعتیں الحمدللہ 1 سال کے اندر جا کر آئے ہیں ہمارے. اور 3 چلے کی کل جماعتیں 180 پر 9 جماعتیں نکلے ہیں, اس میں سے 30 پر 1 پیدل ہے. چلے کی جماعتیں 701 جماعتیں نکلے ہیں, اس میں سے 182 جو ہے پیدل ہے. ایک مسجد سے جو ہے 5 مہینے کی تو مکمل نہیں نکلی, 4 ماہ کے 40 جماعتیں اور چلے کے 206 جماعتیں. ماہ مسورت 2 ماہ کی بیرون کے الحمدللہ 4 جماعتیں نکلے ہیں, جا کر آگے الحمدللہ. ماہ مسورت چلے کی 104 جماعتیں الحمدللہ گئے ہیں. ماہ مسورت عشرے کے 292 جماعتیں نکلے ہیں. ماہ مسورت سروزہ کے 2537 جماعتیں الحمدللہ گئے ہیں. 2 ماہ بنگلے والی مسجد کے لیے 39 ساتھی 30 پر 9 ساتھی الحمدللہ 2 ماہ بنگلے والی مسجد میں وقت لگا کر آئے ہیں. محنت کے لیے دیے ہوئے دیہاتوں میں منڈلوں میں الحمدللہ ایلور میں تاڑیپلی گوڈم اور نردول ہے اور ایک میتکور اس کے اطراف ہے. الحمدللہ جماعتیں تسلسل سے بھجانے کی فکر کر رہے ہیں. الحمدللہ جماعتیں جا رہے ہیں, محنت بھی ہو رہی اور وہاں سے بھی جماعتیں ہمارے پاس آئے ہیں. نردول سے بھی تقریباً 20 سے زیادہ جماعتیں گئے ہیں. ماشاءاللہ مجمع جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر محنت میں لگا ہوا ہے, کام میں لگا ہوا ہے. جو چیزیں اصلاح کی بتائی گئی ہیں اس پر ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے. جو چیزیں اصلاح کی بتائی گئی ہیں وہ چوک تو لگی ہوئی ہے, کمی کوتاہیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن جو چیزیں اصلاح کی بتا دی جائیں اس پر ذرا توجہ دھیان دے کر اس کو صحیح کرنا ہے. اور اپنی اپنی مسجد کے اعتبار سے جتنا کام کو مضبوط کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ کام میں ترقی ہوگی.
ہماری محنت کا میدان ساری دنیا کے انسان ہیں. ایک ایک مسجد کا میدان ساری دنیا کے انسان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی ہیں. اس لیے میرے بزرگوں بہت محنت میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور اس یقین کے ساتھ محنت میں چلیں کہ ہمارے سارے مسئلے کا حل اللہ نے اس مبارک کام کے تقاضوں پر چلنے میں رکھا ہے. سارے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. مجمع جو پیچھے بیٹھا ہے وہ ذرا دھیان دے, توجہ دے. پیچھے کا مجمع سب کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. پیچھے والے مجمع کا رخ کسی کا شمال میں ہے, کسی کا جنوب میں ہے, کسی کا مشرق میں ہے, کسی کا مغرب میں ہے. اگلی مجلس ہماری ظہر کے بعد ہوگی اور اسی سلسلے میں کارگزاری سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوگی. 1:30 بجے اذان ہے, 2 بجے نماز ہے. اس سے پہلے ضرورت سے فارغ ہونا ہے, کھانے سے فارغ ہونا ہے اور اہتمام سے نماز میں جڑ کر اور پھر بعد میں مجلس میں بیٹھنا ہے. پیچھے والے مجمع سے بھی درخواست ہے تو جو دھیان سے بات سنیں. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اب اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں, دعا پڑھ لیں, مجلس کے ختم کی اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں. نماز کا وقت 1:30 بجے اذان, 2 بجے نماز ہے. اسی حساب سے اپنے کو فارغ کریں اور نماز سے بھی فارغ ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت